الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وفتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھا تھا اور آیت نمبر 27 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 26 تک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ کی یہ قوم اگر اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے جائے گی تو اللہ تعالیٰ فلسطین کے رہنے والوں پر ان کو غلبہ عطا فرما دیں گے، فتح عطا فرما دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ قوم اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دو ٹوک کے جواب دیا کہ آپ جائیں اور آپ رک جائیں اور جا کر آپ لڑ لیں، جب جیت ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی، تب ہم آ کر وہاں قبضہ سنبھال لیں گے. آیت نمبر 27 سے جو رکوع شروع ہوتا ہے، یوں تو سمجھے کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر آیا ہے. آدم علیہ السلام کا سب سے تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں ملے گا اور بہت سی صورتوں میں. یہاں جو ذکر ہے وہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چونکہ نسل انسانی کا جو آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا سلام علیہ کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کی جو آگے اولاد ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ نسل وہیں سے بڑھتی تھی، کوئی اور خاندان تو موجود نہیں تھا جہاں رشتے
چونکہ شریعتوں میں بہن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مقدس رشتہ مانا جاتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بنائی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جوڑوں میں اولاد دی ہے، جوڑوں میں، ٹوئنس، ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے دنیا میں آیا کرتے ہیں، اور ان کے نام بھی جو ہے نا وہ ان میں صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو دو اکٹھے دنیا میں آتے تھے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، لیکن ان کے علاوہ جو پیر دنیا میں آتا تھا ان کے ساتھ یہ کراس میں نکاح کر سکتے تھے۔ جیسے دو بچے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیے، حابیل اور حابیلہ، یہ بہن بھائی اکٹھے آ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں نام نہیں گئے، صرف آدم میں مونس کا سیگا جانا ہو، حابیل اور حابیلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی مرتبہ ایک اور ٹوین پیئر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ تھا قابیل اور حابیلہ۔ اور اب یہ جو شادیاں ہونی تھی نا یہ کراس میں ہونی تھی، حابیل کی حابیلہ سے نہیں ہو سکتی، قابیل کی قابیلہ سے نہیں ہو سکتی، اب شادیاں ہونی ہیں تو اس اعتبار سے نہیں کہ حابیل کی قابیلہ سے ہوگی اور قابیل کی حابیلہ سے، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ترتیب تھی، اور یہ بات ذرا ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف میں موجود ہے، یعنی وہ اصل میں آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی ساری نسل کو جن میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں، ہم سب کے لیے وہ نصیحتیں تھیں، اور اس میں بنیادی بات یہ تھی، بلکہ میں تھوڑا سا اس کو پیچھے سے لے چلتا ہوں تو بات انشاءاللہ آسان مزید ہو جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے قبل اس بات کا ارادہ فرما دیا تھا کہ انہیں کہاں بھیجنا ہے؟ زمین میں۔ یہ بات پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اصل پلاننگ یہ تھی، اہل سنت والجماعت جو ہے یہ انبیاء کی غلطیاں نکالنے کو درست نہیں سمجھتا، ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام جو یہ معصوم نہیں خطا ہیں، لہذا انبیاء کی خطائیں بلکہ لفظ استعمال انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا ہے نا جنت میں پھل کھانے والا، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اس کو ذرا سمجھ رہے ہیں کیسے ہوا۔ یعنی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی ہے، آدم علیہ السلام کو بنانے سے قبل فرشتوں سے یہ بات کہی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ یہ خلیفہ کہاں بھیجا جائے گا؟ زمین پر۔ یہ بات ہوگی، آدم علیہ السلام ابھی نہیں بنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور جب وہ علامہ آدم الاسماء اللہ والی بات ہوئی، سارے جو ہے نا وہ اسماء بھی سکھا دیے گئے آدم علیہ السلام کو، اور پھر یعنی وہ سارے واقعات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کی بیگم جائیں، اور یہ کہاں رکے اب؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، اب آپ نے کہاں ٹھہرنا ہے؟ جنت میں ٹھہرنا ہے۔ حالانکہ بھیجنے کا ارادہ کہاں کا تھا؟ زمین پہ بھیجنا، تو جنت میں بھیجا گیا، جنت میں بھیج کر کہا گیا یہ پھل آپ نے نہیں کھانا، وہ پھل آدم علیہ السلام نے کھایا۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید الفاظ استعمال کرتا ہے فوسوس لہم الشیطان، تو ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کہ وہ کسی پیغمبر کو وسوسہ ڈال سکے۔ نبی جو ہے بہت اونچی شخصیت، بہت عظیم الشان شخصیت۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنا یہ شیطان نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، پہلی بات۔ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے اندر یہ موجود ہے، تو جنت کے اندر تو شیطان کی ویسے بھی صحیح نہیں ہے، شیطان کو تو نکالا گیا اللہ کی بارگاہ میں سے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی سے وہ ایکسیس ہوئی ہے،
اللہ کی مرضی سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. پھر اللہ نے وہ کلمات سکھائے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے کلمات سکھائے ہیں ان سے معافی مانگتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے چلے اب آپ ایسا کریں اب آپ زمین پہ چلے جائیں. حالانکہ یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی بہت پہلے سے تھی کہ زمین پہ چلے. یہ ساری جو ایپیسوڈ درمیان میں ہوئی ہے نا یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کی نسل میں نسل انسانی میں بنی نوع آدم میں ان سے غلطیاں سرزد شیطان وسوسہ ڈالے گا, غلطی سرزد ہوگی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں نصیحت فرمائی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تمہیں بھٹکانے کے لیے ہوگا, تمہیں بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے کہ وہاں بھی پھل کھایا کیا ہوا ہے, نتیجہ کیا ہوا ہے, لباس اتر گیا. لہٰذا فرمایا کہ اس اصل بات یہ ہوگی کہ شیطان تمہیں نہ کسی ایسے راستے کی طرف بلائے گا, دعوت دے, لہٰذا اس سے بچتے رہے. اور جب غلطی ہو جائے تقاضا بشریت کیا, بشر ہے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, فوراً اللہ کے آگے جھک جائیں, فوراً اللہ سے معافی طلب کر لیں, فوراً اللہ سے توبہ کر لیں, عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کیا کرنا. یہ سارا اصل میں یعنی بعض لوگوں نے یہ عجیب کام کیا کہ انہوں نے اسے آدم علیہ السلام کی خطا اور غلطی سے تعبیر کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ کو ایسا تھا بھی تو یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے. ہم بہت چھوٹے ہیں, ہم بہت حقیر ہیں, ہمارا یہ درجہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خطاؤں اور غلطیوں کا لفظ جو ہے نا وہ جوڑ سکیں. تو ہمارے نزدیک یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھا, یہ تربیت تھی, ایک ٹریننگ سیشن ہو رہا تھا وہاں پہ کہ اب آگے قیامت تک آنے والے انسانوں نے شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچنا ہے. اور اس میں سورۃ الاعراف میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ شیطان جو ہے نا یہ تمہیں بے حیائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو حدود و قیود رکھی ہے نا تمہاری, اس میں سے باہر نکالے گا. اور وہی ہوا کہ وہ حابیل اور حابیلہ کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, قابیل اور قابیلہ کا نہیں ہو سکتا, تو حابیل نے قابیلہ سے کرنا ہے اور قابیل نے حابیلہ سے کرنا ہے. اصول اللہ نے دے دیا ہے, بس یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ حکم کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ قابیل اس بات میں انٹرسٹڈ تھا کہ وہ قابیلہ سے نکاح کرے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بنیاد پر حابیل کے اصل میں تو قابیلہ کا نکاح حابیل سے ہونے والا تھا, لہذا حابیل کے ساتھ قابیل کی جو ہے نا وہ ایک مخاصمت اور دشمنی کرنے کے ایک اعتبار سے مخالفت شروع ہوئی. حابیل بہت سارے نوجوان اور پھر اس کا یعنی کہ ظاہر دل میں بات موجود تھی, لیکن اس کا عروج یہ ہوا کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں. کہ اللہ کو کسی قربانی پسند آ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کون اللہ کا مقرب بنتا ہے, کون اللہ کو پسند ہے. اور پچھلی شریعتوں میں یہ معاملہ رہا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے ایک بڑی خاص رحمت فرمائی ہے. اگر آپ پچھلی شریعتوں کو دیکھیں تو کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ نے جانور ذبح کیا, اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے جانور ذبح کیا, اسے کھلے میدان میں رکھ دیا. اب آسمان سے بجلی آتی تھی, وہ بجلی آ کر اس جانور کو جلا دیتی تھی, اور اس سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول نہیں. ٹھیک ہے, قربانی قبول. تو ان دونوں بھائیوں نے قربانی کے لیے ذرا وہ جانور بنا تھا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اب ان یہ جو جانور آپ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں, ان کا خون, ان کا گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ حالانکہ ینالہ التقویٰ منکم, اللہ کو کیا پہنچتا ہے تمہاری طرف سے؟ تمہارا تقویٰ. اللہ تمہارا جذبہ دیکھتا ہے, اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے, اللہ تمہارا خلوص دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمہیں یہ اجازت دیتا ہے. وہاں جانور کیا ہوتا تھا, جل کے راگ ہو جاتا تھا. یہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرو, اور اس کے بعد اس جانور کا گوشت تم پر حلال ہے, کھاؤ, تم بھی کھاؤ, اپنے رشتے داروں کو کھلاؤ, غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ,
کھلا سکتا ہوں. اب ان دونوں حضرات نے قربانی کی، جانور قربان کر دی، اور وہ بجلی کی ایک چمک آئی ہے اور اس نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی قربانی جو ہے نا وہ وہیں کی وہیں جا کر پڑا رہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا ہے اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اس پر پھر مزید قابیل کو غصہ آیا اور اس غصے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ نوع انسانی کا پہلا قتل. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑی سی میں نے اب بنیادی جو اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب انشاءاللہ ہم آیات کو پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے نا پہلی آیت نمبر 27، یہ آیت مبارکہ انتہائی حکمتوں بھری آیت ہے. ایک ایک لفظ ایسا ہے، ویسے تو پورا قرآن مجید ہی ہدایت ہے اور حکمت ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے کھولی ہیں. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو واقعہ ہے وہ حق کے ساتھ سنا دیجیے، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں ہے اس واقعے میں. عام طور پر جب کوئی قصہ سنایا جاتا ہے تو اس قصے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں جمع تفریق کر لی جاتی ہیں، کچھ ڈائیلاگز ایڈ ہو جاتے ہیں، کچھ جذبات اپنی طرف سے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصص سنائے ہیں یہ بالحق ہیں. ان میں کوئی شے صرف قصے کو خوشنما خوبصورت اور دلچسپ بنانے کے لیے شامل نہیں کی گئی، بلکہ یہ حق کے طور پر آئے ہیں. جیسے وہ واقعہ رونما ہوا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اب یہ جو اگلے 3 الفاظ ہیں، بلکہ 2 الفاظ سے یہ بڑے زبردست ہیں. فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی. یہ قربا قربانا بڑا معنی خیز ہے اور یہ بتاتا ہے کہ قربانی کا لفظ قرب سے ہے، اور قرب کس شے کو کہتے ہیں؟ پاس آ جاتے ہیں. اور یہاں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قربا قربانا، کہ جب تم اللہ کے راستے میں قربانی دو گے تو ہی اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے. اللہ کے دین کی خاطر کو چھوڑنا پڑے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑے گا. وہ چھوٹی سے چھوٹی سطح سے لے کر اور پھر اونچی سے اونچی سطح تک جائے گا. اس کی سب سے چھوٹی سب سے معمولی مثال دیتا ہوں کہ نیند کا غلبہ ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، اور اب سب سے نچلا لیول یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. اسے نیند قربان کرنی پڑے گی. اور پھر اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا. اور پھر اس کی پیک آتی ہے، اور وہ پیک یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا. پھر اس کی پیک یہ ہے کہ اپنی جانیں اللہ کے حضور قربان کریں. چھوٹی چھوٹی قربانیاں، اور پھر اس سے پھر آگے بڑھتے 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 جس کا جتنا درجہ ہوگا، جس کا جتنا بلند رتبہ ہوگا، کسی کو اپنی نیند کو صرف قربان کرنی پڑے گی، کسی کو مال بھی قربان کرنا پڑے گا، کسی کو وقت بھی لگانا پڑے گا، کسی کو اپنا فیوچر کیریئر بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، کسی کو اپنی اولاد قربان کرنی پڑے گی، کسی کو اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑ جائیں گے. یہ ساری مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ قربانیاں دیکھو. اور جتنی کوئی شخص قربانی دے گا، جتنی اللہ اس سے قربانی قبول فرما لے گا، اتنا اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا.
کل ہی میں کلاس میں مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان والا ہے، جنتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن کیا اس کا کلمہ پڑھنا اس حبشی غلام کے کلمہ پڑھنے کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر پتھروں کی سیلون کے نیچے لیٹ کر کلمہ پڑھا تھا؟ الفاظ ایک ہی ہیں، یہ بھی کہہ رہا لا الہ الا اللہ، وہ بھی یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دونوں ایک ہیں کیونکہ کلمہ ایک ہے، لیکن درجے میں شاید زمین و آسمان کے جو درمیان میں فاصلہ ہے نا وہ کم ہوگا، اور آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والے اور بلال حبشی کے درمیان میں درجوں کا فاصلہ زیادہ ہوگا۔ کیا ان کی قربانیاں ہیں، کیا کچھ انہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کے لیے کیا ہے، کیا کچھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارا ہے۔ آج بھی جب کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ان کو برابر تصور کرنے لگے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے عقیدے کی بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کی امت جتنے مسلمان آج موجود ہیں، کچھ 56 اسلامی ممالک ہیں، اس کے اندر مسلمان موجود ہیں، کروڑوں اربوں میں لوگ ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے نا ایک مینار بنا دیں تو بھی کسی ادنا صحابی کے پیروں کو نہیں چھو سکتے۔ برابری کا دعویٰ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کی قربانیاں ہیں، اللہ کے دین کی بنیادوں میں ان لوگوں کا لہو ہے۔ ہم تو بڑے آسان مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، 2-4-5 نمازیں پڑھ لی، کبھی زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، ٹوٹا موٹا کچھ عبادت کر لی، بس اللہ سلام تو بولو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ میں اکٹھے ہو جائیں تو صحابہ کے برابر سوال ہی بات۔ تو جس سے اللہ نے اپنے دین کی جتنی قربانی دی ہے، یاد رکھیے گا اللہ کے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہے۔ جسے اللہ نے اپنے دین کے لیے جتنا پسند فرما لیا ہے نا، اللہ نے اسے اتنی اپنی قربت نصیب فرمائی۔ اس لیے کہ وہ جو قربانیاں دیتا جائے گا اس کا تعلق اتنا ہی دنیا کے اسباب سے کٹتا جائے گا، اللہ کے ساتھ جڑتا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا انسان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے سے میرے جیسے عام آدمی کو اگر میں اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے تو اس کے قریب بیٹھ کر ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ لوگ سر تا پیر چشمہ فیض ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے قریب لوگ ہیں، اللہ کی قربت ہے۔ تو پہلی بات ہم نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سمجھ لی ہے کہ قربانی اللہ کی قربت نصیب کرے گی، اور قربانی ہونی چاہیے خالصتاً اللہ۔ یہ جو الفاظ ہے نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا جی نماز اللہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اور قربانی اللہ کے لیے، اور قربانی سے فوراً تصور آتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ پر ایک جانور لے کر اسے چھری پھیر دی تو یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ نہر کا لفظ عربی زبان میں صرف اونٹ کے گلے پہ چھرا مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کو اپنی ناجائز آرزویں بھی مارنی پڑیں گی، یہ تو جو اللہ کے دین کے مخالف، اللہ کے حکموں کے مخالف جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں ان پہ بھی چھری چلانی پڑے گی، چھوڑنا پڑے گا ان چیزوں۔ یہ قربانی صرف عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی تو اس کا ٹریلر ہے، وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جانور تم نے پکڑا ہے، اس جانور کو تم نے اللہ کی خاطر، اس کے بڑا خوبصورت جانور تھا، دیکھنے میں بڑا بھلا لگتا تھا، تم نے اس کے ساتھ بڑی انسیت بھی ہوئی تھی، تم نے اس میں پیسے بھی خرچ کیے تھے، اس کو جیسے تم نے اس کے گردن میں چھری چلا کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ ایک عید الاضحیٰ کے ایک دن کی بات نہ کر رہا ہوں،
اور چند منٹوں گھنٹوں کی ساری بات ہے. یہ ایک ٹریلر ہے اور یہ ٹریلر بتا رہا ہے کہ باقی پوری زندگی میں تم نے اپنی وہ آرزویں جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں ان پر بھی ایسے ہی چھری چلانی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ قربانی کر کے ہاتھ جھاڑ کے بس اب اگلے سال قربانی ہے تو روز دینی پڑے گی. تو یہ تو روز فجر کی نماز کے لیے قربانی دینی ہوگی, نیند کی دینی پڑے گی. لہٰذا جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا اس سے اللہ نے اس قدر قربانیاں بھی دی ہیں. تو فرمایا اس قرب کا قربان, جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور قربانی دی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں. دو باتیں آپ کو سمجھ لیجیے. پہلی بات, ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. میں نے نام لے دیا آپ کے سامنے, تاریخ والوں نے نام لے دیا. کس کی قبول ہو گئی؟ حابیل کی. کس کی نہیں ہوئی؟ حابیل. تاریخ کتابوں میں لکھا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حابیل اور قابیل کا نام استعمال نہیں کیا, بلکہ احدہما اور من الآخر کے الفاظ استعمال کیے. ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. سمجھ آئی بات؟ علماء نے اس سے نقطہ لکھا, بڑے خوبصورت نقطہ ہے. ایک جملہ ہے لیکن زندگی بھر کی ہدایت ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اور دوسروں کی برائیوں کو چھپاؤ. اپنی نیکیاں چھپاؤ, دوسروں کی برائیاں چھپاؤ. اپنی نیکیاں کیوں چھپانی ہے؟ لوگ آپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھیں گے, لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا آپ بھی نیکی کرتے رہیں. لیکن یہ جذبہ کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے, اس سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ میری نیکیاں جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو مجھ میں ریاکاری اور نیکیوں کا تکبر پیدا ہو جائے گا, نیکی ضائع ہو جائے گی. یہ اتنا خطرناک معاملہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ذرہ برابر ریاکاری کی شرک ہے. صحابہ رویا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں خیال نہ آ جائے کہ ہم نے دین کا کوئی کام کر لیا, بلا دیتے تھے. یہ جو پرانے زمانے میں محاورے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, کبھی اس کی روح کو سمجھا نا کہ محاورہ کیا تھا. اب یہ سارے سیکولر محاورے اردو زبان کے ہمارے سروں میں مسلط ہیں, جن کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہے وہ پڑھائی نہیں جاتا. نیکی کر دریا تو بہ جاتا ہے, پانی آپ نے کوئی شاید ڈالی وہ فٹافٹ نکل کے آپ کے ہاتھ میں چلے گی, دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. آپ نے نیکی کر لی, بھول جائیں آپ نے نیکی کی ہے, ورنہ شیطان آپ کو بار بار آپ کی نیکیاں یاد کروا کر اس پر ریاکاری کے جذبے میں مبتلا کرے گا. ذرا کسی نے آ کے آپ سے پوچھا کہ آج آپ دفتر میں ذرا سست سست محسوس ہو رہے ہیں, خیر ذرا آنکھیں تھوڑی سی لالی سی محسوس ہو رہی ہے آپ کو, خیر ہے, تو آپ بتائیں گے بس ذرا آپ کو پتا آپ کا بھائی تہجد گزار ہے, رات کو اٹھنا ہوتا ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے اللہ کے, بس نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہ ہم اتنے اشتہار لگواتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں اتنا نیک ہوں. اپنی نیکیاں چھپانی ہے, خود بھی بھول جانی کہ میں نے کوئی نیکی کی, بس اللہ کے پاس ریکارڈ ہو گئی. اور دوسروں کی برائیاں چھپانی ہے. کیوں چھپانی ہے بھائی؟ آج پھر سیکولر طبقہ وہی جواب دیتا ہے کہ لیکن دوسروں کی برائیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے, لوگوں سے جو ہے نا وہ لوگوں کو نقصان ہو سکتا تھا, لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. میں تو بلکہ عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار یہ ایکٹیویٹی اپنی خلوت میں, اپنی تنہائی میں بیٹھ کر نہیں کیا کریں. ہمارے اکابرین کے ہاں مراقبہ کرنے کا ایک باقاعدہ ہوا کرتا تھا مراقبہ. وہ آج لوگ کہتے ہیں مراقبہ کیا شے تھی. میں آپ کو آسان مراقبہ بتا رہا ہوں. ایک کاغذ لے لیں, اکیلے بیٹھے, دروازہ بند کر لیں, کوئی آپ کو نہ دیکھنے والا نہ سننے والا. اس کاغذ پہ صرف اپنی زندگی کے وہ کام لکھنا شروع کریں جو کسی کو نہیں پتا, اور اگر لوگوں کے سامنے آ جائے نا تو ہمارے سارے تقویٰ کا
بھرم ٹوٹ جائے. وہ لکھ لے, کچھ نہ کچھ نکلے گا. شاید ایک آدھا وقت آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہو, اچھا میرا وہ کام فلاں کام ہے, یہ کسی کو نہیں پتا, اس سے گناہ ہوتا ہے, غلطی ہوتی ہے, لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. لے لے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ لوگوں سے آپ کے اس گناہ کو چھپانے والا کون ہے. اللہ چاہتے تو اس کو کھول دیتا, اللہ چاہتے تو لوگوں کو بتا دیتا. کس نے چھپایا آپ؟ اللہ نے چھپایا. ایک تابعی کا نا بہت روتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں, کہا میں تو بس اللہ سے ایک ہی چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے میری زندگی میں کون سی غلطی ہے, آپ نے لوگوں سے میرے ان غلطیوں کو, میرے گناہوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. میں تو بس آپ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آج آپ نے میرے گناہ پردے میں رکھے ہیں نا, قیامت کے روز بھی میں پردے